بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے مسلمان، تو اس کے لیے قرآن پاک پڑھ کر قرآن خوانی کرنی چاہیے یا نہیں؟ ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ کی کلام ہے، اللہ کی زندہ کتاب ہے۔ آپ اللہ کا کلام نہیں پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ نماز کے بعد ضرور دعا کیا کریں ہاتھ اٹھا کے، اور اپنے مرحومین کے لیے درود پاک، سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص، درود پاک اور قرآن پاک کی کوئی بھی آیات پڑھ کے، پورے کا پورا قرآن پڑھ کے اجتماعی سطح پر لڑکیاں لڑکیوں میں، مرد مردوں میں بیٹھ کر، مساجد میں، گھروں میں بیٹھ کر ضرور دعا کا اہتمام کیا کریں۔ مرحومین کے لیے دعا لازمی کیا کریں۔ یہ میرے لیے، آپ کے لیے بھی ذخیرہ ہے، دنیا و حیات اور آخرت کی حیات کے لیے بھی ہمارے لیے بہترین توشہ، بہترین سرمایہ ہے۔ چھوڑ دیجئے کوئی کیا کہتا ہے اور کوئی کیا کہتا ہے۔ اللہ کی کلام ہے اور اس کا ایک ایک حرف میرے لیے بھی شافی ہے اور مرحومین کے لیے بھی شافی ہے۔ خبردار، کسی کے کہنے پر بھی قرآن پڑھ کے مرحومین کے لیے بخشنا کبھی مت چھوڑنا، کبھی مت چھوڑنا، کبھی مت چھوڑنا، کبھی مت چھوڑنا۔ اگر تم قرآن پڑھ کے اپنی مرحومین کو نہیں بخشو گے تو وہ مرحومین تمہارے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے تمہارے مرنے کے بعد، اور تم پر لعنت بھیجیں گے تمہارے مرنے کے بعد بھی۔ ہم ایسی اولاد چھوڑ کے آئے ہیں جو قرآن پڑھ کر ہمیں نہیں بخشتا۔ اس لیے قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے، اور جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، اور جتنی محفلیں قرآن کی آپ سجا سکتے ہیں سجائیے، اور قرآن پڑھ کے اپنی مرحومین کو بخشیے۔ اور جو لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں، میں ان کو خبردار کرتا ہوں اس بات سے کہ آنے والی منزلیں جو قبر کی ہیں وہ تمہارے لیے جہنم کا طوق بن جائیں گی۔ تم جتنے بڑے عالم دین ہو، تم جتنے بڑے مفسر قرآن ہو، تم جتنے بڑے بھی جبے کبے والے ہو، اگر تمہارا ایمان یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو پھر تمہیں یہ ایمان رکھنا پڑے گا کہ قرآن پڑھ کے جب بخشا جاتا ہے تو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ میں آپ کو اگر کوئی گالی دیتا ہوں، اس گالی کا اثر آپ پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جب میں آپ کو گالی دوں، نعوذ باللہ، اثر ہوگا، آپ غصے میں آ جائیں گے، جذبات میں آ جائیں گے، میرے منہ پہ کچھ نہ کچھ مارنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں؟ حالانکہ میں نے تو زبان سے گالی لفظ نکالا ہے۔ گالی کا اثر ہے تو قرآن کا اثر نہیں ہے۔ گالی کا اثر ہے، قرآن کا اثر نہیں ہے۔ گالی کا اثر ہے تو قرآن کا، اللہ کے ذکر کا اثر نہیں ہے۔ بے وقوفو، وہ اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ۔ قرآن پڑھو اور بخشو، 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 بخشو، تاکہ ان کی بھی بخشش ہو جو دنیا سے چلے گئے، اور میری اور آپ کی بھی۔ کبھی بھی کسی بھی صورت میں مرحومین کے لیے قرآن خوانی کرنا کبھی مت چھوڑنا، کبھی مت چھوڑنا، کبھی مت چھوڑنا۔ یہ ایک ہی ذریعہ نجات ہے دونوں جہانوں کا، اللہ کا قرآن اور اللہ کے قرآن کی تلاوت۔ جب تم اور میں ہم مل کر بیٹھ کر قرآن خوانی کرتے ہیں، مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں، تو یہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ ہمارے لیے بھی ذخیرہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب ہے، زندہ کتاب، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بخشواتا ہے، یہ سفارش کرتا ہے میری اور آپ کی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی، اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے بارے میں نعوذ باللہ یہ کہنا کہ یہ نہیں پڑھنا چاہیے، یا پڑھنے والوں پر لعن طعن کرنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دور ہو جاؤ ان لوگوں سے جو قرآن خوانی کو نہیں مانتے۔ بے شک وہ مسلمان ہیں، وہ جنتی ہیں، وہ جنت میں جائیں گے، وہ ہم سے کروڑ گنا اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم قرآن پڑھنا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ قرآن پڑھ کے مرحومین کو بخشنا کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور کبھی مت چھوڑنا۔ قرآن سے دور ہو گئے، برباد ہو جاؤ گے۔ جو قرآن سے دور ہو گیا برباد ہو گیا، جو دور ہونے کی بات کرتا ہے برباد ہو گیا، جو دور ہو جائے گا برباد ہو جائے گا۔ قرآن سے جڑو، قرآن سے جڑو، قرآن سے جڑو، قرآن پڑھو اور بخشو اپنے مرحومین کو، قرآن پڑھو اور بخشو امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قرآن پڑھو، قرآن خوانی کی محفلیں کراؤ، قرآن خوانی کے اجتماعات کراؤ، قرآن کی تلاوتیں کرو۔ وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے وہ اس قرآن کے پڑھے جانے کے ایصال ثواب کے مستحق بھی ہیں اور محتاج بھی ہیں۔ میں بھی جب دنیا سے چلا جاؤں تو میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، پلیز
آپ ضرور قرآن پڑھ کے مجھے بخشیے، میرے ماں باپ، میرے اہل و عیال کو بخشیے، ضرور بخشیے پوری امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے کنبے قبیلے کو ضرور بخشیے۔ کبھی بھی قرآن سے، قرآن کی تلاوت سے، قرآن خوانی کی محفلوں سے اپنے آپ کو دور مت کرنا، مت کرنا، مت کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔